نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو زندگی گزارنے کے لیے دین عطا فرمایا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کا راز اللہ پاک نے دین اور اسلام میں رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھو گے کہ جو بھی جماعت آتی ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ ہماری تمہاری اور ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھی ہے. اور خود اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر دین اسلام سے ہٹ کر اگر ہم دنیا میں کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے اللہ پاک کے یہاں قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. اور اللہ پاک نے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. دنیا کا ہر انسان اس دین پر عمل کر سکتا ہے. سائیکل چلانے کے لیے دونوں پیر کا ہونا ضروری ہے. ایک آدمی کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہو سائیکل نہیں چلا سکے لیکن دین پر چل سکے گا. ایک آدمی آنکھوں سے اندھا ہے دنیا میں گاڑی فور ویلر نہیں چلا سکے گا اور دنیا کے بہت سے کام کے لیے مشکلات ہوگی. لیکن اللہ پاک نے دین اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کہ ایک نابینا اور اندھا آدمی بھی دین پر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ پاک نے دین کو کامل دیا اور دین آسان ہے. الدین یسر، دین آسان ہے. جب آدمی دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ پاک کی طرف سے بے شمار وعدے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو آسمان و زمین کی برکتیں عطا فرمائے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کا وعدہ ہے اگر یہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ہم تم کو آسمان اور زمین سے برکتیں اتاریں گے. ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ اللہ پاک روزی میں برکت دے، اوقات میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، تندرستی میں برکت دے اور جس شعبے میں کام کرتا ہے اس شعبے میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماوے. جب اللہ پاک برکتیں دیتے ہیں تو جو کام مہینوں میں نہیں ہوتا ہے وہ دنوں میں ہو جاتا ہے. جو کام دنوں میں نہیں ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں اللہ پاک کرا دیتے. برکت کا معنی یہ نہیں کہ زیادہ مال والا ہو بلکہ چھوٹی سی موڑی اور مختصر مال کے اندر اللہ پاک اس کے کام کاج کو بنا دیتا ہے. لیکن برکتیں کس پر ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا ایمان اور تقوی. اگر زندگی میں ایمان ہے اور ایمانی تقاضے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ پاک کی طرف سے
برکتوں کے دہانے کھلیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی پانچوں نمازوں کا اہتمام کرے، 5 طریقے سے اللہ پاک کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ پہلا انعام یہ ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دے گا، روزی کی تنگی کو اللہ دور کرے گا، مکان کی تنگی کو اللہ دور کرے گا، اس کے تمام مسائل کو اللہ پاک حل کر دے گا۔ روزی سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی میں جس لائن کی ضرورتیں ہیں اللہ پاک ان تمام ضرورتوں کا تکفل کرے گا۔ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن شادی نہیں ہوئی، بیوی نہیں مل رہی ہے، اللہ پاک وہ آسان کریں گے۔ ایک آدمی کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہیں، ڈگریاں ہیں، لیکن مکان کی تنگی ہے، اللہ پاک اس کو دور کر دیں گے۔ اس لیے نماز کے اوپر پہلا وعدہ یہ ہے اللہ پاک اس کی روزی کی تنگی کو دور کرے گا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک قبر کے اندر راحت دے گا، قبر کے سوال جواب آسان ہوں گے، قبر جنت کا باغ بنے گا، قبر کے اندر کہا جائے گا نم کنومت العروس، جیسے دلہنیں سویا کرتی ہے ایسے سو جا، قیامت تک تیرے کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیسرا پل صراط کا راستہ اللہ پاک آسان کر دیں گے، 1500 سال کا راستہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر آدمی کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کسے گزریں گے؟ بولے نماز کی برکت سے اللہ پاک پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ یہ فرشتوں کو پوچھے گا ہم نے دنیا میں سنا کہ جہنم کے اوپر ایک بریج ہے، وہ کب آئے گا، کہاں ہے؟ بولے تم تو کراس کر چکے، جیسے بجلی کتنی سیکنڈ کے اندر یہاں سے وہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب آدمی نماز کی پابندی کرے گا اور نماز کا اہتمام کرے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے سچے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک پل صراط کا راستہ آسان کرے۔ چوتھا انعام اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دیں گے۔ حساب آسان ہو جائے گا، حساب آسان بھی ہو جائے گا، اور اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ جس کی زندگی میں ایمان اور ایمان کے تقاضے ہوں گے، اور سب سے پہلا حکم اللہ پاک کا نماز کا ہے، بلکہ دین میں شریعت میں نماز کا درجہ سر کے برابر ہے۔ ایک آدمی بغیر ہاتھ کے ہو سکتا ہے زندہ، جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں زندہ باقی رہ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کا سر ہی نہ ہو، ارے بولو زندہ رہ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نماز کا درجہ اسلام میں جیسے انسان کے سر کا درجہ ہے اس کے بدن میں، کہ بھئی سر ہی نہیں ہے، بھائی نماز ہی نہیں ہے، اب اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے۔ بعض اللہ والے نے یہاں تک فرمایا ہے جو نماز کا عادی نہیں ہے اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ تو کفر تک مل جاتا ہے۔ نماز اور کفر کے درمیان کے اندر اگر کوئی چیز ملانے والی ہے وہ تو نماز ہے۔ پھر نماز کے ذریعے سے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ ایک آدمی نماز کا عادی ہو گیا، اب دنیا بھر کے گناہ ہے، شراب بھی پیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، غلط بات سنتا ہے۔ اب ایک ایک کے گناہ چھوڑنے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑے گی؟
اللہ پاک کی طرف سے کتنا کرم کا معاملہ فرما دیا کہ تم نماز کی پابندی کر لو اور نماز پر محنت کر لو اور نماز کو اچھی بنا لو، اور نماز جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ آخری درجہ یہ ہے اللہ پاک ہمیں دیکھتے ہیں۔ اب نماز پر محنت ہو گئی اور نماز کو نماز کی طرح بنا لی اور نماز میں حقیقت پیدا ہو گئی، اب تمہیں اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نماز کی برکت سے آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی۔ یہ جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے، دھوکہ دینے سے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ ایک نماز بن گئی، اللہ پاک زندگی کو بنا دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز کی مثال انسانوں کی زندگی میں ایسی ہے جیسے روشن دان اور کھڑکی۔ بھائی گھر میں کھڑکی لگ گئی، اب کیا ہوگا کہ گھر سے جتنا دھواں، جتنی بدبو اور جتنی ایسی غلط چیزیں ہوگی وہ باہر کر دے گی، اور باہر کی اچھی ہوا، تازی ہوا، باہر کی روشنی، باہر کی سورج کی کرنیں یہ گھروں میں آئے گی۔ اس سے کتنا نفع ہوگا، گھر کی بدبو ختم ہو جائے گی، گھر میں چمک دمک پیدا ہوگی، گھر میں کتنی لائن کی بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ فرمایا مسلمان کی زندگی میں نماز ایسی ہے جیسے گھر کا روشن دان، اگر نماز اس کی صحیح ہو گئی تو پھر اللہ پاک اس کی زندگی کی برائیوں کو ختم کر دیں گے اور باہر کی اچھائی، اخلاق آئیں گے، پاک دامنی آئے گی، ہمدردی آئے گی، صلہ رحمی آئے گی، امت کے ساتھ شفقت پیدا ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، قبر کی تیاری میں لگے گا، اس کی آنکھیں صحیح دیکھے گی، یا قرآن کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرے گا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی جی اعلان کر دیجئے مومنین کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اب یہ نیچی کیسے ہوگی؟ کون سی چیز اس کو کنٹرول میں کرے گی؟ فرماتے ہیں نماز اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گی۔ اور اتنا نہیں، اب اس کی روزی کی تنگی ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ جب بھی کوئی مسئلہ آوے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہو گے، اللہ پاک مسائل کو حل کر دے گا۔ اے اللہ بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، 2 رکعت پڑھ لو۔ فقر و فاقہ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھ لو۔ کئی جگہ رشتے کی بات ڈالی ہے، اے اللہ میرے کو نیک و صالح بیوی عطا فرما، نماز پڑھ لو۔ اولاد کی ضرورت ہے، نماز پڑھ لو۔ ہر لائن کے خزانے اللہ کے پاس ہے، لیکن نماز اس کی چابی ہے۔ جیسے ایک آدمی کی تجوری میں روپیے ہیں، کوئی دودھ کا کہ جس کا بل چڑھا ہوا ہے وہ آیا، آپ نے تجوری کھولی، پیسے دے دیے۔ بیٹے نے کہا اسکول کی فیس دینی ہے، آپ نے تجوری کھولی، پیسے دے دیے۔ لائٹ کا بل آیا، کپڑے کی ضرورت ہے، جس لائن کا تقاضا ہوگا آپ نے چابی گھمائی، پیسے نکالے، اللہ پاک آپ کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ فرماتے ہیں اے انسان تمام خزانے اللہ کے پاس ہے، تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس، خوبصورتی کے خزانے اللہ کے پاس، چین و سکون اطمینان کے خزانے اللہ کے پاس، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس، مکانوں کے خزانے اللہ کے پاس، دکانوں کے خزانے اللہ کے پاس۔ اب اس کی چابی کیا ہے؟ نماز کی شکل کے اندر جب آدمی نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کی برکت سے اللہ پاک اس کے مسئلے کو حل کر دے گا، ممکن مسئلے بھی اور جو چیز ناممکن ہے۔ ایک آدمی دنیا سے مر جاوے، بولو دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ماں اور بیٹا
نئے نئے اسلام میں داخل ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ اسلام تو ایک عملی مذہب ہے، اس کو تو سیکھنا پڑے گا، کیسے زندگی گزارے، کیسے ماں باپ کے ساتھ رہے، کیسے بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی، کیسے پڑوسی کے ساتھ رہے، کیسے تجارت کرے، کیسے ملازمت کرے، کیسے صبح اٹھ کے کیا عمل کرے، کیسے روزہ رکھے، کیسے نماز پڑھے، مالدار ہے تو زکات دے، حج کرے، غریبوں کو مال کی ضرورت ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال لگاوے، کہاں لگاوے، کوئی مہمان آیا اس کی مہمان نوازی کیسے کرے، ایک عملی زندگی ہے۔ اب اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی مستورات کو مستورات کے سپرد کیا، ان کو دین سکھاؤ، ان کو کلمہ سکھاؤ، وضو اور غسل کے فرائض سکھاؤ، التحیات اور دعائیں قنوت سکھاؤ، ان کو دیکھنا، بولنا، چلنا، سمجھنا، کیسے زندگی گزرے گی، صبح اٹھ کر کیا عمل کریں گے، شام کو لیٹتے ہوئے کیسے عمل کریں گے، کیسے کھانا کھائیں گے، کیسے سوئیں گے، کپڑے پہننے کے وقت کیا دعا پڑھیں گے، بچوں کی رخصتی کیسے کریں گے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے، اندھادھن نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک نے کامل اور مکمل دین دیا۔ اس دین کے اوپر اللہ پاک کا وعدہ ہے، ہم تمہاری دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے، ہم تمہاری آخرت کی زندگی بنائیں گے۔ برکتیں چاہتے ہو دین پر عمل کرو، عزتیں چاہتے ہو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے خزانے سے، نبیوں کے واسطے سے مومنین کو ملے گی۔ ہمارے کپڑے پہننا، ہماری زبانیں، ہمارے لباس، ہمارے چہرے، ہماری شادیاں، ہماری بچوں کی رخصتی، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں، ہم نے سیکھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک کی رحمت اس بندے کو ہوگی جو اثر کی 4 سنتیں ادا کرے۔ اب ہم تو پڑھتے ہی نہیں، فرائض کی بات، سنت کی بات، مستحبات کی بات، لیکن جو آدمی نماز پڑھے گا اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی، اے اللہ رحم کر اس بندے پر جو اثر کی 4 رکعت سنت پڑھے۔ اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ جو آدمی اثر کی سنتیں پڑھ لے اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی اور یہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ گیا، اور جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے وے، بولو دنیا کی کوئی چیز اس کو پریشان کر سکتی ہے؟ کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم، کوئی مسائل، کوئی بے برکتی، کوئی جنات کا، کوئی شیطان کا اثرات نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کے آغوش میں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آدمی زندگی کو سیکھے گا۔ ہم دنیا میں کھانا کمانے کے لیے نہیں آئے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم اپنے وطن سے یہاں پر سورت اس کے لیے نہیں آئے کہ کھائے کماوے اور آخرت کو بھول کر اپنی زندگی کو گزارے، نہیں۔ جہاں کہیں مسلمان رہے گا مسلمان بن کر زندگی گزارے، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہو اور جس کی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہو۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ یہ ملازمت کرنے والا کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ یہ شادی کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ یہ مسلمان کی گھر سے ہو رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور تہجد کی نماز کی اور رونے کی اور اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ تو مسلمان کا گھر ہے۔ یہ تاجر سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان تاجر ہے۔ یہ مزدور کون ہے؟ جو امانت داری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مولا خالق کا اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ یہ نیچی نگاہ دیکھ کر کون چلتا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ یہ سنت لباس پہن کر کون چلتا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ اس کی زندگی اسلام والی ہونی چاہیے۔
دور سے لوگ پہچان جاوے، اس کو سیکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی ماں کو مستورات کے سپرد کیا، اس کو دین سکھاؤ۔ اور ان کا بیٹا بھی اسلام میں داخل ہوا، اس کو بھی سکھلایا، جہاں ان کو مردوں کے حوالے کر دو۔ اب مردوں کو مرد سکھلا رہے ہیں، عورتوں کو عورتیں سکھلا رہی۔ یہ جو ہمارے مستورات کے اجتماع، یہ ہمارے جمعرات کا اجتماع، یہ ہمارا ہفتہ واری اجتماع، یہ ہمارا جمعہ کے دن، صرف نماز جمعہ کے دن کے لیے فرض نہیں، ہم جوکے میں نہ رہے چلو جمعہ ادا کر لیا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری زندگی موت تک کے لیے اسلامی بنے، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی اسلام کی حالت میں آوے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، اللہ کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا۔ جس اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، جس اللہ نے آنکھ دی اس کو دیکھتے ہیں، جس اللہ نے ہاتھ دیے اس سے پکڑتے ہیں، جس اللہ نے پیر دیے اس سے چلتے ہیں، جو اللہ ہضم کرنے کی طاقت دیتا ہے، جس اللہ نے ماں باپ دیے، جس اللہ نے سونے کی طاقت دی، جو اللہ رات دن کا نظام چلاتے ہیں، جو اللہ آنکھوں کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، جس اللہ نے صحیح سالم رکھا ہے، اگر ایک اسکرو ڈھیلا ہو جاوے آدمی کپڑے پھاڑ کر کے ننگا پیر کے ساتھ دنیا میں گھومنے والا، بھئی یہ کون ہے؟ چھوڑو یہ تو پاگل ہے۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس اللہ کے لیے 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع ہم کو نہیں۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے یہ طے ہو جاوے جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کی آنکھوں کی روشنی دکھائی دے گی، جو ظہر کی نماز پڑھے گا اس کا کھانا ہضم ہوگا، جو عصر کی نماز پڑھے گا اس کے پیر چلیں گے، جو مغرب کی نماز پڑھے گا اس کا ہاتھ چلے گا، اور جو عشاء کی نماز پڑھے گا اس کو نیند آئے گی۔ بولو 5 نمازیں ہماری فل ہو جاوے کہ نہیں؟ مسجد آباد ہو جائے گی؟ لیکن ایسا نہیں، اللہ پاک نے دنیا میں آزمانے کے لیے تاکہ میرا بندہ میرا کھا کر میری نعمتوں کو استعمال کر کے یہ کتنا میرا فرما بردار بنا ہے، اللہ پاک دنیا میں موقع دیا ہے، دنیا میں تھوڑی سی چھوٹ دی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کمر تختہ ہو جائے گی اور لوگ تو سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو آدمی دنیا میں نمازی نہیں تھا وہ سجدے میں نہیں جا سکے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں اس کے لیے آئے تاکہ اللہ کا دین زندہ ہو جاوے۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ 5 نماز پڑھیں گے، ایک نماز میں 20 منٹ تو 100 منٹ، 1.5 گھنٹے پر دنیا بھی، روزی میں برکت بھی، قبر کی راحتیں بھی، صلات بجلی کی طرح، اور مسائل کا حل بھی اللہ پاک کی طرف سے۔ اور کون سے مسئلے جو چیز ناممکن ہے؟ اب مرد وہ جو بیٹا آیا تھا صحابہ کرام کے حوالے کر دیا، اس کو دین سکھلاؤ، جو نیا آدمی آوے اس کو ماحول میں لاؤ، اس کو دین سکھلا دو، اس کے اتحیات صحیح کرا دو، اس کو وضو اور غسل کے فرائض بتلا دو، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم کر دو۔ بیٹے پانی پینے کی یہ ادب ہے، مسجد میں داخلے کا یہ سنت ہے، نماز کے 51 سنت ہے، سونے کی یہ آداب ہے، اٹھنے کا یہ طریقہ ہے، بچوں کی رخصتی کا یہ مسئلہ ہے۔ سیکھنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، ایک عمومی ماحول بنے گا جس کے ذریعے سے ہماری زندگی اسلامی اور ایمان والی، اور موت تک کے لیے حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے یہاں تک کہ اسلام کی حالت میں تم چلو۔ اور موت تو تبھی آئے گی اسلام کی حالت میں جب زندگی میں اسلام ہماری زندگی میں نمایاں ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کو دور سے لوگ آدمی پہچان جاتے ہیں، ایک وکیل کو اس کے لباس سے آدمی پہچان جاتے ہیں، ایسے مسلمان کو آدمی پہچانے اس کے لیے اللہ کے احکامات ہیں، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ کچھ دن ہو گئے کہ وہ بچے کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کر دیا۔ اب اطلاع پہنچائی اے اللہ کے نبی، جو ماں اور بیٹے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اس میں سے بیٹے کا انتقال ہو گئے، ہم نے غسل دے دیا،
ہم نے کفن پہنا دیا، ہم نے جنازہ تیار کر لیا، اے اللہ کے نبی آپ جنازے کی نماز پڑھائیے تاکہ ہم اس کو دفن کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کی ماں کو اطلاع کری؟ نہیں، جاؤ پہلے ماں کو خبر کرو۔ اب ماں نے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ گئی، لیکن ماں اللہ کے ساتھ آن لائن میں تھی۔ ارے بولو کس کے ساتھ؟ آج ہم تو اور چیزوں میں آن لائن میں رہتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ماں نے کہہ دیا صحابہ کرام کو تم ہٹ جاؤ اور میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ انس بن مالک دیوان کے پیچھے چھپ کر کے دیکھنے لگے، یہ اکیلی کیسے جنازے کی نماز پڑھے گی، یہ اکیلی اپنے بچے کو قبرستان کیسے لے جائے گی، یہ کیسے اس کو دفن کرے گی؟ ایک آدمی تو دفن نہیں کر سکتا، اور خاص کر کے عورت۔ لیکن اس کی اللہ کے ساتھ کا تعلق تھا، نماز کے ذریعے سے مسائل کے حل کرنے کو سیکھا تھا، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اتروانا سیکھا تھا، اور نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی۔ بہت لمبا چوڑا موقع نہیں ہوا، لیکن آن لائن میں اللہ کے ساتھ تھی۔ اے اللہ ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہو گئے، اتنا بڑا حادثہ، لوگ ہمیں تانا دیں گے تو مسلمان ہو گئے، اس کے لیے تیرے کو مصیبت آئی، تیرا بیٹا مر گیا، آج بھی لوگ تانا دیتے۔ لیکن دوستو بزرگوں، لوگوں کے تانے سے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ لوگ تو کہہ کے بھول جائیں گے، لیکن بھگتنا ہمیں ہے۔ قبر میں ہم جائیں گے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، پل صراط پر ہمیں گزرنا ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا حادثہ، لوگ تانا دیں گے، اے اللہ اسلام کو لوگ بدنام کریں گے۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ اس کو تو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اے اللہ آج بھی تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو اس بچے کو زندہ کر دے۔ جب کچھ نہیں تھے اللہ نے وجود دیا ہے، تو جو بچہ پیدا ہو کر مر گیا، بولو اللہ پاک اس پر قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کو زندہ کر دے۔ اللہ تو بڑے کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، ان کا ارادہ واجب الوجود ہے، وہ دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا مل کر پلان بناوے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کا پلان بیکار اور فیل ہے۔ اب اس عورت کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کی دعائیں، اس کی گڑ گڑا کر دعا مانگنا، کیوں؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہی بھول گئے، نماز پڑھی کے بھاگے۔ ارے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد فرض نماز پڑھ لی، ایک دعا واجب ہوگی، ایک دعا قبول ہوگی، یہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم ہماری حاجتوں کو دعاؤں کے نام پر فرض نماز کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ جب کوئی فرض نماز پڑھیں گے ہم اس ضرورت کو اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی، روزانہ 5 نماز پڑھیں گے 5 دعائیں قبول ہوگی، مہینے میں 150 قبول ہوگی، اور 12 مہینے میں بولو 1800 دعائیں قبول ہوگی۔ اتنے تو ضرورت بھی نہیں، لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اب ماں کی دعا، ماں کا تعلق، ماں کا گڑ گڑانا، ماں کا اللہ پر یقین، اے اللہ تو اس کو قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے، کرے گا، آج بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ماں کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے جس بچے کو ہم نے صبح میں غسل دیا، شام کو اسی کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا۔ اللہ پاک دوستو بزرگوں، ہم تمام کو اللہ کے احکامات پر، اللہ کے نبی کے طریقے پر، اور خصوصاً نماز پڑھنے پر آخرت کے یقین کے ساتھ مسائل کے حل کرتے ہوئے اور زندگی میں تمام گناہ سے اللہ پاک معاف فرما دے، اور تمام خسائل کو اور تمام اچھی باتیں ہماری زندگی میں اتارنے کے لیے اللہ پاک ہم تمام کو صحیح طریقے سے نماز سیکھ کر نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔